محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ تمام حضرات کے سامنے ہم گفتگو کریں گے شراب کی حرمت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلام ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب ہے۔ انسان کے اخلاق و کردار کا تحفظ، اس کی کرامتوں کی محافظت اور معاشرتی پاکیزگی کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسے اصول و قوانین کے دائرے میں گھیر رکھا ہے جس سے کوئی بھی مومن شریعت اسلامیہ کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں مرد مومن کے روزہ مرح کے معمولات یعنی کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے اور ہر طرح کے حرکات و سکنات کے لیے ایک ضابطہ موجود ہے جس کی روشنی میں اپنی زندگی کے لمحات بسر کرنے والا انسان ہی حقیقی معنوں میں انسان کہلاتا ہے۔ اسلام میں وہ تمام چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں جن سے انسانی فطرت گھن اور بغاوت کرتی ہے، مثلا مردار کھانا، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ مومن کو ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے جن سے صحت ایمانی و جسمانی متاثر ہو اور عقل و شعور جیسی نعمت کا زوال، تہذیب و تمدن جیسے اعلیٰ اوصاف کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ ایک مسلمان کو جس طرح توحید، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا، اس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح شراب، جوا، سود اور زنا وغیرہ حرمت کا عقیدہ رکھنا، اس کا علم حاصل کرنا اور اس سے بچنا فرض ہے۔ زیر نظر مضمون میں شراب کی حرمت اور اس کے نقصانات اور آخرت میں اس کے وبال کا ذکر کریں گے۔ شریعت اسلامیہ نے شراب کی حرمت کا حکم تدریجی طور پر دیا، پہلے اس کی قباحت کو بیان کیا، پھر مخصوص حالات میں اسے حرام قرار دیا، بالآخر بالغہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ شراب کی حرمت کی یہ تدریجی مراحل قرآن و حدیث کی روشنی میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کا کاملہ سے شراب کو حرام فرمایا اور بہت ہی حکیمانہ انداز میں اس کے فوائد و نقصانات کو ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ ترجمہ: تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہو، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ شراب کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ شراب سے انسانی عقل جاتی رہتی ہے، جو عقل انسان کو افعال قبیحہ سے بچاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں شراب نوشی اور جوا بازی کا رواج زیادہ ہے، تو حضرت عمر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، شراب اور جوے کا فیصلہ فرمائیے، کیونکہ شراب عقل کو برباد کرتی ہے اور جوا مال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں ان دونوں عمل کی قباحتیں بیان کی گئی، لیکن ان کو صراحتاً حرام نہیں کیا گیا ہے۔ شراب اور جوا یہ دونوں مہذب قوموں کے، خاص طور سے عیسائیوں کے خطرناک بیماریاں ہیں جن کا علاج دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب نے نہیں کیا۔ یہ بات مسلم کی شراب اور جو انسانیت
جوا انسانیت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ تمام اہل مذاہب نے اس کی ظاہری خوبیوں کو دیکھ کر اس کو حلال رکھا، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ ہندوؤں نے تو شراب کو تہواروں پر بھی خوب دل لگی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کوئی بھی تہوار اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس کے مضر اثرات کی وجہ سے سختی کے ساتھ منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے عرب جیسی سرزمین سے شراب کو ختم کر دیا، جبکہ وہاں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی، یہاں تک کہ لوگ بچوں کو گھٹی میں بجائے دودھ کی شراب دیا کرتے تھے، کیونکہ یک بار کی اس راسخ عادت کو ختم کرنا مشکل تھا، اس لیے اس کی حرمت کا حکم تدریج کے ساتھ نازل ہوا۔ اب تک شراب کی حرمت کا حکم قطعاً صادر نہ ہوا تھا، لیکن جیسے ہی آیت پاک یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر نازل ہوئی تو شراب قطعاً حرام ہو گئی۔ احادیث مبارکہ میں شراب کی حرمت اور اس کی قباحت میں شرابیوں کی اخروی وبال کا ذکر بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، یہاں ہم اس حوالے سے چند احادیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ زنا کرتے وقت زانی میں ایمان کامل نہیں ہوتا، شراب پیتے وقت شرابی ایمان کامل نہیں ہوتا، اور چوری کرتے وقت چور میں ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے، اور شراب دینے والے، پلانے والے، خرید و فروخت کرنے والے، شراب کو نچوڑنے والے، اس کو بنانے والے، شراب کو لادنے والے پر اس کے پاس شراب کو لاد کر لائی جائے، ان سب پر خدا کی لعنت ہے۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شرابی لایا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو ہم خود سے اپنے جوتوں اور چادروں کو لے کر اس کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آخری دور آیا تو آپ نے 40 کوڑے لگوائے، یہاں تک کہ لوگ سرکش اور بے راہ ہو گئے تو اسی کوڑے لگوائے۔ احادیث مذکورہ سے ظاہر ہو گیا کہ واقعی شراب ام الخبائث ہے، اور اس سے کتنی محرومی ہے۔ انسان اس مختصر سے زندگی میں اس دنیاوی اور حرام شراب کو نوش کر لیا، مگر اس ہمیشہ شراب سے محروم ہو گیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور بعد کی حدیثوں میں سے شرابیوں کی سزا کا تعین ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں ہمارا معاشرہ بھی شراب کے وبا میں گرفتار ہے، بالخصوص نوجوان طبقہ شراب کے لت سے دوچار ہے۔ شراب کی نحوستوں سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے، آزاد جی زندگی جہنم بنتی جا رہی ہے۔ لوگ اس لت میں پڑ کر اپنی جان و مال کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کے نقصانات کو جانتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچے چلے آ جا رہے ہیں۔ آج شراب کے رواج کا یہ حال ہے کہ کوئی تقریب اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ سرمایہ دار طبقہ خاص طور سے شراب کو فیشن کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اس خطرناک وبا پر وقت رہتے قابو نہیں پایا گیا تو ہمارے معاشرے کی جڑ کھوکھلی ہوتی دیر نہیں لگے گی۔ اس وبا کو سماج اور معاشرہ سے دور کرنے کے لیے ہمیں سماجی سطح پر مضبوط تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اور شراب کے نقصانات اور اس کے اخروی سزاؤں کو سنجیدہ انداز میں بتانے کی ضرورت ہے۔ رب تعالی ہم سب مسلمانوں کو، خصوصاً ہمارے سماج کے نوجوانوں کو شراب کی عادت سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔